बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ए टू जी न्यूज़ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में पूरे आलम इस्लाम में रमज़ान की बाबरकत घड़ियां गुजर रही हैं। रमज़ान शरीफ पूरे साल का एक ऐसा महीना है जो कि तमाम मुसलमान, तमाम मोमिनीन के गुनाहों की बख्शिश का सबब बनने वाला ये महीना है। इस माह में पूरे साल के किए हुए गुनाहों को बख्शवाने का जो है एक ज़रिया बना दिया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से। रमज़ानुल मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की बख्शिश का ज़रिया बनने वाला एक ऐसा महीना है जिसमें अगर कोई बंदा अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता तो अल्लाह के नबी का उसके बारे में एक वाज़ेह इरशाद है कि वो बदबख्त है, वो उस बंदे की वो ना अपनी मुराद को नहीं पहुँच सकता जो रमज़ान का महीना जिसकी ज़िंदगी में आए और उसमें वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। रमज़ान के बाबरकत घड़ियों में एक चंद गुजारिशात, चंद अल्फाज, चंद बातें आपके साथ करना चाह रहे हैं जो मैं सोचा कि आपके इस रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम में आपके साथ लाजमी की जाए। सबसे एक अहम तरीन बात आज के इस महंगाई के दौर में जो आपके साथ करना ये चाहेंगे कि आज हर बंदा जो एक बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है। पाकिस्तान में देखा जाए, पूरी दुनिया में देखा जाए, महंगाई की एक शरह बहुत हद तक बढ़ चुकी है। आलमी शरह पे, आलमी लेवल पे जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं इसराइल की जानब से, महंगाई की पूरी दुनिया जो है ना लपेट में आ चुकी है। हर जगह पे महंगाई की वजह से लोगों की गुजर बसर ज़िंदगी का मुश्किल हो चुका है। महंगाई का असर आज के रमज़ान पे कैसे पड़ रहा है इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज के रमज़ान के ऊपर महंगाई का असर ऐसे पड़ रहा है कि जो सहरी और अफ्तारी के अंदर काफ़ी किस्म के खाने होते थे, काफ़ी किस्म की चीज़ें होती थी, लेकिन आज वो हम तक नहीं पहुंच सक रही। आज हमारे घर के दस्तरखान जो है वो सुनसान होकर रह गए हैं और जो लोग जिनके दस्तरखान भरे हैं आज भी वो काइंडली अपने दस्तरखानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पे मत शेयर करिएगा। इंशाल्लाह इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ बड़े ही ज़बरदस्त मेहमान मौजूद है जो कि बड़ी ही अच्छी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी का शरफ़ रखते हैं। इनसे हम नात सुनेंगे और फिर इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम का मज़ीद आगाज़ करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। आप हमें प्यारी सी आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर सुनाइएगा। जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ए टू जी देखने वालों को और उसामा भाई आपको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो नाते पाक का आगाज़ करते हैं। मोहब्बत से सारे दुरूद पाक पढ़ लीजिए देखने वाले नाज़रीन भी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा वहीं ठिकाना सरकार की गली में। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा ही प्यारा कलाम पढ़ने जा रहा हूँ, सारे मिलकर शामिल हो जाइएगा। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये जहां सदके मोहम्मद के, सदके मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे मौला अली
حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. اور اسامہ بھائی کن ٹکڑوں کی ماشاءاللہ بات ہوئی ہے. جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں, جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں. ہے رتبے میں یہ کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. دیکھیے کہ نبی پاک کے 3 یاروں کا ذکر ہوا ہے, ایک کا ذکر رہ گیا ہے. میرے مولا میرے راستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے کترا کر, میرے راستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے کترا کر. کھلاتے ہیں مجھے شیر خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں, تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں. میرے مولا خدا سن لے دعا صدقے محمد کے صدقے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. مقطع عرض ہے. میرے مولا مولا میرے مولا تجھے ہے واسطہ بی بی کی چادر کا, میرے مولا تجھے ہے واسطہ بی بی کی چادر کا. گناہ گاروں کا بھی کر دے بلا صدقے محمد کے صدقے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یہ تھے محمد علی ساحل صاحب جو کہ بڑی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے تھے. اور انشاءاللہ میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ محمد علی ساحل صاحب جو کہ رمضان کے حوالے سے بڑا ہی خوبصورت کلام جو ہے ہمیں سنائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے چلیں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں آج کے اس مہنگائی کے دور میں بھی جس کے دسترخوان سجے ہوئے ہیں کھانوں سے پھلوں سے سجے ہوئے ہیں, وہ آج کے اس دسترخوان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتے ہوئے اللہ کا شکریہ ادا کرے, اللہ کا شکر ادا کرے, بے شمار بار ادا کرے.
الحمدللہ کہے، اور کثرت کے ساتھ اس مہنگائی کے اس دور میں بھی جب عام عوام کا اگر پاکستان کی بات کی جائے، عام عوام کا جینا مشکل ہو کے رہ گیا ہے، اس دور میں بھی اگر جو بندہ اچھے سے زندگی گزار رہا ہے، پہلے جیسے وہ رمضان گزارتا تھا، اپنے دسترخوان پہ تمام چیزیں ویسے ہی سجا کے بیٹھا ہے، تو اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرے۔ اور ہمیں اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ جو ہے سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، کہ رمضان میں وہ کیا کھا رہے ہیں، کیا زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اپنے کولیگز کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ہم آج کا دور ایسا آ گیا کہ ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے اس موضوع کے اوپر، اگر کرتے بھی ہیں تو بڑا ڈیگریڈنگ طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں رمضان کے روزوں کا فائدہ تب ہی ملے گا اگر دسترخوان ہمارا سجا ہے، تو میرے ساتھ بیٹھنے والا جو دوست ہے اس کا کیسی افطاری ہوتی ہے، اس کی سحری کیسی ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مت سوچیے گا کہ آپ کا صرف روزہ رکھنے سے ہی قبول ہو جائے گا۔ آپ کو اپنے ارد گرد معاشرے میں نظر رکھنی پڑے گی، آپ کو ارد گرد اپنے ماحول پہ نظر رکھنی پڑے گی۔ اگر آپ کسی قسم کی ناشکری کر رہے ہیں، آپ اپنے کسی قسم کے وسائل کے ناشکری کر رہے ہیں یا اپنی شکر ادا نہیں کر رہے، تو یہ روزے کے مکروہات میں بہت بڑی علامت ہے کہ ہم اپنے وسائل کا شکر ادا نہیں کر رہے، اور اپنے ارد گرد جو ہمارے انڈر آنے والے لوگ ہیں، جن کے سربراہ ہمیں مقرر کیا گیا ہے یا جن کی کفالت کے ذمہ دار ہم ہیں، اگر وہ آپ سے ناراض ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اپنے تمام وسائل کے اوپر جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنے روزے کے اوپر تھوڑی سی نظر رکھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ قبولیت کے مراحل کی طرف جا بھی رہا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں جا رہا، اگر آپ اپنے لوگوں کے اوپر نظر نہیں رکھ رہے، اپنے لوگوں کے مسائل کے اوپر نظر نہیں رکھ رہے، تو اپنے روزے کے لیے فکر لازمی کرنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی مزید پروگرام کو آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے علی ساحل صاحب کو کہوں گا کہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے جو الفاظ آپ سنانا چاہیں گے وہ بھی ہمیں ضرور سنائیے گا۔ جی بہت بہت شکریہ اسامہ بھائی، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا پلیٹ فارم بھی بہت اچھا ہے، A to Z نیوز والوں کو بھی بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ یہ رمضان شریف کا کلام میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ پہلا کلام رمضان ٹرانسمیشن کی بنیاد رکھنے والے جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کی یہ پہلی نشریات کا کلام تھا جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں اسامہ بھائی، تو محبت سے درود شریف پڑھ لیں ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم ہے، صحیفہ برکتوں کا ماہ رمضان کریم، برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم ہے، صحیفہ برکتوں کا ماہ رمضان کریم۔ انا انزلنا کی آیت کہہ رہی ہے آج بھی، انا انزلنا کی آیت کہہ رہی ہے آج بھی، تجھ میں ہے قرآن اترا ماہ رمضان کریم، تجھ میں ہے قرآن اترا ماہ رمضان کریم، برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم ہے، صحیفہ برکتوں کا ماہ رمضان کریم۔ دہنے روزہ دار سے بوئے جنا آنے لگی، دہنے روزہ دار سے بوئے جنا آنے لگی، خوشبوؤں کو ساتھ لایا ماہ رمضان کریم، خوشبوؤں کو ساتھ لایا ماہ رمضان کریم۔ بادشاہ ہے ہر مہینہ تو بقول مصطفیٰ، بادشاہ ہے ہر مہینہ تو بقول مصطفیٰ، ہر مہینہ ہے رعایا ماہ رمضان کریم،
ہر مہینہ ہے رعایا ماہ رمضان کریم، نفس کی پاکیزگی اور نعمتوں کا نور ہے، نفس کی پاکیزگی اور نعمتوں کا نور ہے، چاند کا تیرے اجالا ماہ رمضان کریم، چاند کا تیرے اجالا ماہ رمضان کریم، برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم، ہے صحیفہ برکتوں کا ماہ رمضان کریم۔ اور اسامہ بھائی ذرا شعر دیکھے گا، بہت ہی پیارا شعر ہے کہ مذہب و ملت کی کوئی قید بھی رہتی نہیں، مذہب و ملت کی کوئی قید بھی رہتی نہیں، ٹورتا ہے سب کا فاقہ ماہ رمضان کریم، توڑتا ہے سب کا فاقہ ماہ رمضان کریم، برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم، ہے صحیفہ برکتوں کا ماہ رمضان کریم، مفلسوں کی بھوک ناداروں کا رکھتا ہے خیال، مفلسوں کی بھوک ناداروں کا رکھتا ہے خیال، بانٹتا ہے رزق اتنا ماہ رمضان کریم، بانٹتا ہے رزق اتنا ماہ رمضان کریم، تیری آمد عید کی آمد کی بنتی ہے نقیب، تیری آمد عید کی آمد کی بنتی ہے نقیب، ہے تو ہی خوشیوں کا سایہ ماہ رمضان کریم، ہے تو ہی خوشیوں کا سایہ ماہ رمضان کریم، برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم، ہے صحیفہ برکتوں کا ماہ رمضان کریم۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے علی ساحل صاحب۔ یہ اپنے پروگرام کا مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اس دور میں بھی، مہنگائی کے اس دور میں بھی، جن کے دسترخوان آباد ہیں ان کو لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن اس کے تصویر کا دوسرا رخ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ معاشرے میں، پاکستان کے اس معاشرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ مظلوم ہے تو کوئی ظالم ہے۔ دیکھا جائے کہ ایک جگہ پہ ایک بندے کو کھانے کے لیے کچھ مل نہیں رہا اور دوسری جگہ پہ دوسرے آڑتیوں نے، تاجروں نے بہت بڑے بڑے گودام سٹور کیے ہوئے ہیں انہی چیزوں کے۔ آپ کھانے کی کسی بھی چیز کا نام لے کے دیکھ لیں، پیاز سے لے لیں، سبزی کی کسی آئٹم تک چلے جائیں، بڑے بڑے تاجروں کی طرف سے گودام سٹور کیے گئے ہیں۔ میں یہ ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ان سے ایک بات صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سٹور کیے ہوئے گوداموں کے ساتھ آپ کا روزہ قبول ہونے کا آپ کو کچھ ہے اندازہ، ہو جائے گا کہ نہیں؟ آپ کسی علماء کرام سے فتویٰ ضرور لے لیجیے گا کہ ہم نے یہ پیاز سٹور کیا، ہم نے، اللہ کے نبی کی لعنت ہے اس بندے کے لیے جس نے کسی بھی چیز کو اس کی مہنگا کرنے کے لیے سٹور کر کے رکھا، اس بندے کے لیے لعنت ہے، اس تاجر کے لیے لعنت ہے جس نے ان چیزوں کی قلت پیدا کر کے نبی کی امت کو جو ہے اس کو فاقوں کی طرف جو ہے بھیجا۔ ایک عام سی چیزیں جو نارملی ملنے والی چیزیں تھیں اس کو کنٹرول کر کے، اس کی جو ہے اس کو بلیک کر کے سٹوریج میں ڈال دیا جاتا ہے اور لوگوں کو مہنگی چیزوں کی طرف ڈالا جاتا ہے۔ یہ مہنگائی کی یہ باتیں، یہ ہمارے معاشرے کی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو شرم دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ اس برکت مہینے میں جب اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو کسی مسلمان کے اوپر رحم کرتا ہے تو 1 گناہ نہیں 70 گناہ اس کو اس کا اجر ملتا ہے، ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آپ کیسے عمل کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے عمل اس رمضان کے مہینے میں اگر آپ گناہ کریں گے تو اس کا گناہ بھی 70 گناہ ہی آپ کو ملے گا،
खुदारा इन चीज़ों को थोड़ा सा नोट करें और लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, अजीज़ों कुर्बा के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि क़यामत वाले दिन आपके लिए भी आसानी पैदा की जा सके। प्रोग्राम के लास्ट पे ये एक छोटा सा मैसेज और अहम तरीन मैसेज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आज के दौर में मोबाइल फ़ोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी चीज़ आ गई है, एक ऐसी ज़रूरत बन गई है जिसे हमने ज़रूरत से ज़्यादा अपनी सरदर्द बना के रख लिया है। हमारा सहरी का टाइम हो या अफ्तारी का टाइम हो, दोनों टाइम हमारे इस मोबाइल ने ऐसे ले लिए, हमारी दुआओं के जो मुकद्दस तरीन टाइम थे वो इस मोबाइल ने खा लिए हैं। सहरी के टाइम में हम अपने मोबाइल को जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अगर सहरी से खाने से पहले उठ जाते हैं तो हम मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अफ्तारी के टाइम पे जिस जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इबादतों की, दुआओं की ज़रूरत होती है, अल्लाह ताला से आपको अपने पूरे साल के गुनाह बख्शवाने की ज़रूरत होती है, अल्लाह से बातें करने की ज़रूरत होती है, उस टाइम में आप मोबाइल के ऊपर लोगों के स्टेटस देख रहे होते हैं, उस टाइम में आप लोगों की वो चीज़ें देख रहे होते हैं जो कि वैसे ही इस टाइम, इस इम्पोर्टेंट तरीन टाइम के ऊपर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोशिश करिएगा रमज़ान के लम्हात जो दिन ब दिन आगे से आगे गुजरते जाएंगे, सहरी और अफ्तारी के दौरान दुआओं का खुसूसी एहतमाम करें, ताकि हमारी जो लग्ज़िशें हो गई हैं, जो हमसे मामलात ऐसे बिगड़ चुके हैं जो कि अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो हमें नमोशी का सामना करना पड़ेगा। उनकी इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से तौबा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। ये कीमती घड़ियाँ हैं, इनको टेलीविज़न देखने पे, टीवी देखने पे, मोबाइल देखने पे ज़ाया मत करें, ताकि कल क़यामत वाले दिन ये रमज़ान की बाबरकत घड़ियाँ हमारी बख्शिश और शिफात का सबब बन सके। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।